سائفر والا کیس بھی تقریباً ختم ہو گیا. اس پہ چلیں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سائفر عمران خان کے پاس آیا ہی نہیں تھا. جو سائفر ہوتا ہے وہ وزارت خارجہ میں ہوتا ہے, سائفر عمران خان کے پاس نہیں آیا. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے بقیہ دھیڑ کر رکھتی ہیں. عامر فاروق صاحب نے عمران خان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے جو عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جناب بالکل یہ سزائے موت کا کیس بنتا ہے, انہوں نے کہا یہ تو ہائی کورٹ نے تو فیصلے سنا دیا کہ سزائے موت بنتی ہے, تو اسے رسی ڈالنا باقی ہے, باقی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. اور آج جو سوال ہوئے ہیں وہ بڑے, اور آج ججز نے کہا ہے کہ جو آپ وہ جب انہوں نے کہا کہ سائفر سے بڑی جنگ ہنسائی ہوئی ہے, تو ججز نے کہا جو کچھ آپ روزانہ کر رہے ہیں کیا اس سے ملک کی جنگ ہنسائی نہیں ہو رہی. اور آج بڑے زبردست طریقے سے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ کیس لڑا, اور آج انہوں نے جو ہے وہ بتایا عدالت کو کہ کیا کیا فلاز ہیں. سب سے بڑا نقطہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب 28 مارچ کو سازش تیار ہو رہی ہے FIR کے مطابق, اور 27 کو سائفر لہرایا جا رہا ہے. یعنی مطلب سازش بعد میں تیار ہوئی ہے, سائفر پہلے لہرا رہے ہیں. اور انہوں نے جو آج پروسیکیوشن نے کوشش کی کہ ڈیلے ہو جائے, اور جو ہے وہ عدالت نے ڈیلے نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے کیس میں نوٹس نہیں ہے. اور سارا بتایا گیا کیسے جلد بازی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی بتایا گیا عدالت کو کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے نیچے جج ابو الاسناد چلا رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو آج سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں نا وہ یہی ہیں کہ جو عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اصل جو کسٹوڈین ہے سائفر کا وہ وزارت خارجہ ہے. اگر وہاں سے سائفر کہیں گیا ہے تو ذمہ دار وزارت خارجہ ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان کے پاس سائفر نہیں آیا, سائفر نہیں آئے تھے عمران خان کے پاس, اس کی ٹرانسلیشن آئی تھی, سائفر نہیں عمران خان کے پاس آیا تھا. اور ساتھ ہی آج سلمان صفدر صاحب نے سارا بتایا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, کیسے عمران خان کے خلاف کیسز بنائے گئے, 200 کیسز بنائے گئے, سارا سسٹمیٹک ہو رہا ہے. اور اس پہ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ FIR میں لکھا ہے کہ سائفر کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تفتیشی کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ سائفر کو غلط رنگ دے, کیا تفتیشی نے سائفر پڑھا ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا جی تفتیشی نے تو سورس نہیں بتایا. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ کون سا ان کا سورس تھا جس سے ان کو پتہ چلا ہے کہ سائفر کو عمران خان نے غلط استعمال کیا, سائفر تو دیکھا ہی کسی نے نہیں ہے. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یعنی ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا اور پیش بھی نہیں کیا گیا سائفر تو پیش ہی نہیں کیا گیا سارے ڈاکومنٹس کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب نے کہ پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پر اس الزام کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف جاسوسوں کے لیے ہوتا ہے, اور ماضی میں یہ قانون صرف دشمن ممالک سے خفیہ دستاویزات شیئر کرنے پر لگتا رہا ہے. اس کیس میں دفتر خارجہ نے کوئی شکایت نہیں کی. رانا سنولا نے بطور وزیر داخلہ پروسیکیوشن ہائی جیک کی, تو اس پر صدارت عالم مسعود صاحب نے کہا کہ آپ سیاسی بات نہ کریں. تو سلمان صفدر نے کہا کہ جب کیس ہی سیاسی ہے, انتقام ہی سیاسی ہے, تو کیسے بات نہ کروں. عطر اللہ صاحب نے کہا کہ دفتر خارجہ صرف سائفر پر وزیر اعظم کو بریفنگ دے سکتا ہے, دفتر خارجہ نے کاپی وزیر اعظم کے حوالے کیسے کر دی. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ FIR میں حقائق درست نہیں بیان کیے گئے, دفتر خارجہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف دوسرے ملک کو حساس دستاویزات شیئر کرنے پر لگتا ہے. تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کسی سے بھی اندرون ملک شیئر نہیں ہوا, ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے شیئر کیا گیا. تو اس پر منصور شاہ صاحب نے کہا کہ ظاہر ابھی ہم مین کیس اپیل نہیں سن رہے, تو اس لیے میرٹس کو ہم اتنے گہرائی میں جا کر نہیں دیکھیں گے. اور پھر سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ FIR میں اعظم خان پر سائفر کے میٹنگ منٹس اور اس کے مندرجات کے خلاف جو ہے وہ اس کے مندرجات کے خلاف حقائق تحریر کرنے کا الزام ہے. FIA کے مطابق تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. FIA میں کردار کے تعین کے باوجود اعظم خان کو گرفتار کیا گیا, نہیں اسد عمر کو. تو عطر اللہ صاحب نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ FIA کو کیسے معلوم ہوا کہ بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تھی. یہ تو انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ یہ تو FIA ہی بتا سکتا ہے کہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ سائفر وزارت خارجہ سے آیا, پروسیکیوشن کے مطابق ان کا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ رسک پر ڈالا گیا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا دائرہ وسیع کر کے سابق وزیر اعظم پر لاگو کیا گیا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے فوج سے متعلق ہے جو ملک کی دفاع سے جڑا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سائفر کے خفیہ کوڈ کبھی عمران خان کے پاس تھے ہی نہیں. تو عطر اللہ صاحب نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکے. ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پھر سارا بیک گراؤنڈ بتایا, اور اس پہ انہوں نے جب بیک گراؤنڈ بتایا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا قائم مقام چیف جسٹس نے کہ سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن اسے آن ایئر تو کیا ہی گیا ہے. اس پہ پھر انہوں نے سارا وہ معاملہ بتایا. عطر اللہ صاحب نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے, اگر وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا.
उसके बाद जो है वो सलमान सफदर ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिताब का मतन पढ़ा और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि बेहतर है आप जमानत तक महदूद रहें और पूरी दुनिया में सफीर अपने ममालिक को साइफर भेजते हैं, उन्हें कभी पब्लिक में ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। तो ये सारी जनाब चीज़ें थी। उसके बाद मैं इस पे डिटेल चलें वीडियो करूंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देते हुए सारा केस ही खत्म कर दिया है। जब उन्होंने कहा कि साइफर तो इमरान खान के पास आया ही नहीं है और वो उसकी ट्रांसलेशन थी, उसके नोट्स थे, और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि असल तो साइफर की कॉपी वज़ारत ख़ारिजा में होती है, वो बाहर आती ही नहीं है। फिर उसके बाद रूल्स आज नहीं दिए गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि रूल्स हम नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि रूल्स क्यों नहीं आप दे सकते, रूल्स तो पब्लिक होते हैं। तो ये भी एक बड़ा जो है वो ग्राउंड था। तो बाकी इस पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या हुआ और इंशाल्लाह इस पे डिटेल में बात करेंगे। ये एक मुख्तसर अहवाल था 2 समातों का। तो जजेस का खास तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आज केस चलाया है और यही वजह है कि अतर मिनल्ला साहब को आज अब बहुत से अहम केसेस में नहीं बिठाया जाता। और आपको पता ही है कि कौन से 2 केसेस में नहीं बिठाया गया था। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो अतर मिनल्ला साहब है उन्होंने कह दिया है कि तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज अतर मिनल्ला साहब इस बात के तहरीक इंसाफ की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी अतर मिनल्ला साहब की। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वुकला रवाना हो चुके हैं। 3 बजे इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ के वुकला इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि अभी भी जो खबरें आई हैं एजाज चौधरी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे मामला जो हैं वो जारी हैं। फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ ये कि आज एक तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि नियाजुल्लाह नियाजी जो पीटीआई के वकील हैं वो आज जब साइफर के सुना जा रहा था, ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जजेस आए, उन्होंने सबसे पहले मामला उठाया और आज शुएब शाहीन साहब ने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए हैं। उनके साथ इंतजार हुसैन पजोता साहब, बाकी लोग मौजूद थे और नियाजुल्लाह नियाजी साहब और इंतजार पेश हुए जजेस के सामने। उमैर नियाजी भी उनके साथ थे। जब नियाजुल्लाह नियाजी ने बताया कि पूरे मुल्क में पीटीआई के कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए जा रहे, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, बहुत जुल्म जबर ज्यादती हो रही है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की बातें बताई हैं, तो उस पर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जी हम आपको क्या बताएं कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ क्या कर रहा है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है और बहुत सख्त उन्होंने बातें जो है वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने की। जो अतर मिनल्ला साहब उन्होंने कहा कि एक तरफ इलेक्शन तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की अडयाला जेल में समातें हो रही हैं, तो इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया गया है। साथ ही जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम से ये कहा कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और आप अडयाला में जाकर समातें कर रहे हैं, ये आपका कंडक्ट है। आपने इलेक्शन